الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق وراس الحق وجنب الحق ومانت الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وآصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ نور من نور اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صلوات پڑھ دیجیے ذکر اس ہستی کا جس کے نام نامی باقر العلوم سے منسوب ہیں۔ باقر العلوم کے معنی کہ جی باقر العلوم علوم کو کھولنے والے نہیں بلکہ باقر العلوم کے معنی جو کہہ دے جو کر دے وہ علم بن جائے، جو کہہ دے جو کر دے وہ بات۔ اور یہ کہنا کہ باقر العلوم ہیں انبیاء کے وارث، لہذا انہوں نے علوم انبیاء کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اگر یہ مفہوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی زندگی میں بہت سارے علوم پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر یہ معنی ہے باقر العلوم کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ انبیاء کما حقہ اپنے علوم نہیں پہنچا سکے، وہ راز ہی رہے اور امتیں ان تک نہ پہنچ سکیں، حتیٰ کہ رسول خدا کا زمانہ بھی آیا، پھر امیر کا زمانہ بھی آیا، پھر مجتبیٰ کا زمانہ بھی آیا، پھر حسن کا زمانہ بھی آیا، پھر حسین جیسے امام کا بھی زمانہ آیا جس کا کوئی پردہ اللہ سے نہ تھا۔ پھر وہ حسین بادشاہ حیدری، پھر وہ بھی آیا دور، پھر علی ابن الحسین کا دور آیا اور پھر سرکار باقر کا ہے۔ تو اتنے عرصے تک یہ علوم اس کا مطلب ہے ظاہر نہیں ہوئے، جو آ کے باقر العلوم نے اسے ظاہر کرنا تھا۔ دیکھیے باقر کے آج آپ کو معنی عرض کروں، پہلے تو نام کا تعارف ہو جائے پھر شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے سال سے یہ
اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بیت العزم میں 5 دن کا کم از کم جشن جو ہے وہ جاری رہا کرے، تو ہمیں نہ مجمع کا دونوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہمیں لوگوں سے کوئی غرض و غایت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس جس کو نصیب ہوگا وہ خود آ جائے گا، کیونکہ یہاں عقیدہ ہے، پیشہ نہیں ہے۔ تو یہ جشن عقیدے پہ مبنی یہ 5 مجالس جو آپ کی خدمت میں ہوں گی، اس کا پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم آج آنے والے بادشاہ کے نام سے ذرا مانوس ہو جائیں، پھر شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے عربی لغہ میں ایک اصول ہے لغت کا کہ اس میں اسم اور ہوتا ہے، لقب اور ہوتا ہے، کنیت اور ہوتی ہے۔ کیا ہم نے طے کر لیا کہ محمد نام ہونے کے باوجود ہم انہیں محمد کہنے کی بجائے باقر کہتے ہیں، تو کیا باقر نام ہے، اسم ہے، یعنی کنیت ہے یا لقب ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا باقر اسم ہے، لقب ہے کہ کنیت ہے۔ اگر باقر اسم ہے تو باقر اگر اسم ہے تو کس نہج سے ہے، اگر لقب ہے تو کس نیچر سے ہے، کس نہج سے ہے، اور اگر کنیت ہے تو کس وجہ سے ہے۔ اور اسم، لقب اور کنیت میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نام بھی ہے، لقب بھی ہے، کنیت بھی ہے، شخصیت ایک ہی ہے، 3 جہتیں ہیں اس کی، اور اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ آخر ہم کس وجہ سے یہ کنیت، لقب اور اسم کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ سرکار آگے آ جائیں آپ، تاکہ بات آگے بڑھ جائے جی، کیونکہ بڑی اہم بات ہے جی، اور سرکار باقر پہ آج آپ کو راز بیان کرنے ہیں جی، اور وہ راز بیان کرنے ہیں جی۔ صلوات اللہم صلی اور راز اس لیے بیان کرنے ضروری ہیں جی کہ اس کی معرفت ہمیں ہو سکے، تاکہ آیت کا ترجمہ میں کر سکوں جو میں نے حروف مقطعات میں پڑھے ہیں۔ لقب کیا ہے، اسم کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے، باقر کیا اسم ہے، لقب ہے کہ کنیت ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لقب کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے، کنیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ دیکھیے اسم آپ کے وجود کو پہچان دیتا ہے، بڑی آسانی سے، بالکل فلسفہ نہیں بیان کرتا، بالکل نچوڑ، سادگی۔ اسم آپ کے ظاہری وجود کو پہچان دیتا ہے۔ ہمیں کسی کا نام معلوم نہ ہو تو وہ 20 مرتبہ ہمارے سے گزر جائے آگے سے، پھر گزر جائے آگے سے، ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں، کیونکہ اس چلتے پھرتے خاکی انسان کی ہمارے پاس پہچان کوئی نہیں۔ جب پہچان نہیں ہے تو ہمیں اس کی معرفت بھی نہیں ہے۔ یعنی اسم معرفت کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہے کون۔ تو جس کا ہم جشن منا رہے ہیں اس کا نام ہے محمد، جس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کون۔ اللہ اللہ، کمال نہیں؟ ہاں سرکار دیکھ رہے نا، سارا بات اللہ یہ بڑے کام کی چیز ہے جو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو بڑا کام دے گی ہر جگہ پہ، معرفت کے سلسلے میں آپ کی مددگار ہوگی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اسم ہے اور یہ پہچان ہے۔ اب اس ممدوح کا، اس بادشاہ کا نام ہے محمد، جس سے ہمیں کم از کم شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اندازہ اس سے پتہ چلے کہ بھی وہ کیا چیز ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ جائیے، آگے آ جاتا ہے لقب۔ یہ لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب آپ کے ظاہری جسد اور ظاہری وجود ظاہری کی عادات کا شاہکار ہوتا ہے۔ آپ کا وجود کرتا کیا ہے؟
ہاں جی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، یعنی آپ کا کسی بات پہ خاموش رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ لقب بتاتا ہے. جیسے حضور کا لقب آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، رحمت للعالمین، تو کیا جامع ہے، یعنی جب ہمیں لقب کا معنی سمجھ میں آیا تو پتہ چلا رحمت للعالمین کیا ہوتا ہے. اب لقب ان کا ہے باقر العلوم، تو اب اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا سونا جاگنا سمجھ میں آیا کہ یہ جو بھی کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے. اللہ اکبر، سمجھ رہا نا سرکار؟ سمجھ رہا نا سرکار؟ اسم آپ کی پہچان ہے، لقب آپ کا کردار ہے. جو سمجھ رہی، لقب آپ کا کردار ہے. اب ہے کنیت، کہ کنیت کیا ہوتی ہے. سرکار باقر کی کنیت شاید ہی آپ نے منبر سے کبھی سنی ہو کہ اس بادشاہ کی کنیت کیا ہے. ابھی سرکار جعفر کا کہیں وجود ہی ظاہر نہیں ہوا، اور انہیں پیدا ہوتے ہی علی ابن الحسین کہہ رہے ہیں مرحبا یا ابو جعفر. مرحبا ابو جعفر، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں باقر کو، اپنی زبان چسا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو جعفر چوسنا. ابو جعفر تو کنیت عجیب ہے. کنیت یعنی کنیت ظاہر کرتی ہے کہ یہ آگے چل کے کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب آگے چل کے جس کا اسم اور کنیت اور لقب کہ جب سارے اسرار ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یعنی اب کنیت ہے ابو جعفر، یعنی ابھی خود اس دنیا میں نازل ہوئے ہیں لیکن آنے والے مستقبل کی خبر حجت دے رہی ہے کہ تو آنے والے صادق کا باپ ہے. اللہ جی، تین بالکل سادہ سا تعارف، کوئی عرفانیات ابھی کچھ نہیں چھیڑا، بالکل منطقی انداز، بالکل چھوٹا جی. اور یہ محافل یہاں رکھی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ ہم اپنے دل کی بات کر سکیں. ہمیں اسی لیے میں نے وہ لائیو جو ہے نا جی وہ کینسل کروا دی کہ آپ نے لائیو نہیں دینی، کیونکہ اس کو یہ عمران بڑا خطرناک آدمی ہے جی. اس کو ذاکرین آج صبح سے فون کر رہے ہیں کہ تم نے ہر قیمت پہ لائیو چلانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے رجب چل پڑا ہے اور آج کی جو تقریر ہوگی وہ کل کی 3-4 مجالس ان کی طے ہو جائیں گی. تو وہ بڑی بے چینی، اس کو فون آ رہے ہیں نا، میرے بیٹھے بھی ڈھیروں فون آ رہے ہیں کہ چلاؤ. میں نے اس کو کہا انہیں تڑپنے دو. بیت الحزن کی تقریر لائیو نہیں جائے گی، کیونکہ یہاں آ کے ہی تو ہم کھلتے ہیں جی. اور دیکھیں یہ ابھی سادہ سا تعارف ہے جو ظاہری وجود کا زمین پر نام ہے. سرکار باقر کے 103 نام ہیں جو باقر بادشاہ کے آنے سے پہلے حسین بادشاہ نے اپنی وصیہ میں سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام کو کیے تھے کہ یعنی ابھی سرکار باقر ابھی آئے نہیں ہیں ہاتھوں پہ حسین کے، لیکن آپ اپنی وصیہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور کہہ رہے ہیں کہ سنو اے سجاد، سنو، ان قریب خدا تمہارے ہاتھوں پر ایک ایسا نور اتارے گا. یہ حسین آن قریب علی ابن الحسین تیرے ہاتھوں پر اللہ ایک ایسا نور اتارے گا. حسین جب بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے؟ حسین جب بولتا ہے کسی وجود پر، کیونکہ حسین کی عادت میں داخل نہیں ہے کسی وجود پر بولنا، وہ جب بھی بولا بغیر وجود والے پر بولا. حسین کی عادت نہیں ہے. حسین تو سجاد پر بھی نہیں بولا، حسین تو علی ابن الحسین کی آمد پہ بھی نہیں بولا، لیکن باقر کے لیے حسین بولا.
اور 3 سال پہلے بولا، باقر کے آنے سے 3 سال پہلے کا خطبہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 سال پہلے بولا حسین، جو کسی وجود پر بولتا نہیں، وہ جب بھی بولا خدا پر بولا، اور جب بھی حسین نے تعارف کرایا کسی کا تو وہ خدا ہی تھا۔ بہت زور لگایا زمانہ امامت میں مدینے کے لوگوں نے، افق مدینہ میں، کہ آپ اپنے بابا کی شان میں کوئی خطبہ ارشاد فرما دیں، اپنی والدہ کے بارے میں کوئی خطبہ ارشاد فرما دیں، ہمیں بتا دیجئے آپ کے بابا کون ہے، آپ کی ماں۔ تو صرف حسین اتنا ہی بولے مسجد نبوی میں، یقین جانیے پوری تاریخ حسین اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف اپنے ماں اور باپ کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ بولا، کہا بس حسین میں اور میرے ماں باپ میں اتنا فرق ہے جتنا سونے اور چاندی میں، میں حسین چاندی ہوں، علی و فاطمہ سونا۔ اللہ 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 سمجھ لو، اس سے زیادہ نہیں بول رہے۔ حیدری زندگی آپ سب لوگوں کو، آپ سب لوگ ہر مجلس سنتے ہیں، ہر عالم کی سنتے ہیں، زندگی سے سن رہے ہیں، پیدا ہونے سے سن رہے ہیں۔ ہم میں سب سے سینئر بیٹھے ہیں شاہ جی، وہ زندگی بھر سنتے رہے ہیں، خانوادہ ایسا ہے، سید ہیں، پھر مطلب یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ جی نہیں سنا۔ لیکن آپ ساری زندگی میں بتا دیجئے کہیں کسی عالم سے آپ نے سناؤ کہ حسین نے اپنے ماں باپ کے فضائل پڑھے؟ بس صرف زندگی میں، تاریخ میں، یقین جانیے پورا نچوڑ ہے، کہیں نہیں بولا حسین۔ تو جو اتنا محتاط ہو کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہ بولتا ہو، وہ تفصیل سے کسی کی آنے پہ خطبہ دے دے، وہ آنے والا کیسا ہوگا؟ میں آپ کو اندازہ کرانا چاہ رہا ہوں، ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کو اور ساری چیزوں کو اور تاریخ کو، ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور ہمارے لیے ایک سادہ سا نام ہے 5ویں امام حضرت باقر، بس اس سے زیادہ ہم چل ہی نہیں پائے، بس اتنا۔ بہت سارے کوئی معجزہ بتا دیں گے، محمد والے محمد کو معجزے سے پہچنوانا کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ توہین ہے، فضائل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ توہین ہے، سمجھیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے امام کی معرفت ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ما فوق العقل باتیں کریں گے تو ہم پھر مانیں گے، جی ہم اگر اس طرح سے مانیں۔ اور ویسے بھی معجزہ معصوم کی پہچان ہے بھی نہیں، وہ تو خدا کو منوانے کے لیے جب ضرورت ہے، وہ جب خدا کا اللہ اکبر یا رسول اللہ، جب خدا کو منوانا، جب خدا کی کسی بات کا اظہار کرنا ہو، اس کی کسی طاقت کا، یا اپنی نمائندگی ظاہر کرنی ہو کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے اور وہ کتنی طاقت رکھتا ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، تو کرتے ہیں معجزہ۔ ہر وقت تو چاند نہیں توڑا رسول نے، جب انہوں نے کہا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو چاند توڑ دیجئے، لیکن چاند توڑنے پہ بھی کبھی مفکر اور محقق نہیں بولا کہ توڑا تو صحیح مصطفیٰ نے، لیکن جوڑنے کے تو آیت بھی نہیں ہے کہ محمد نے پھر جوڑا کیسے، کیونکہ تمہیں علمی غنڈہ گردی کرنی تھی، کیونکہ اصول ہے نبوت میں، حصول ہے نبوت میں، ہمیشہ آدم اور چیز سے لے کے خاتم اور علی تک، اور پھر آگے اوصیاء تک اور صاحب الاثر تک، سرکار یہ تکلف رسالت و نبوت ہے کہ رسالت معجزہ بکھیرتی ہے، وسیع سمیٹ کے دکھاتی اللہ تب جیسے موسیٰ اپنا عصا پھینکتے تھے، ہارون جا کے اس کو اٹھاتا تھا اور وہ واپس عصا سمٹ جاتا، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ نبی جیسا ہوتا ہے وسیع، یعنی اللہ نے فطرت میں رکھی، اللہ نے فطرت میں رکھی۔ تو اب وہ حسین جو نہیں بولتا،
اس نے کہا میں چاندی ہوں، علی سونا۔ جتنا فرق سونے اور چاندی میں ہے اتنا فرق مجھ میں اور سیدہ میں اور علی میں۔ میرے ماں باپ مجھ سے اتنا بلند ہیں جتنا چاندی سے سونا۔ ایسی مدلل بات حسین ہی کر سکتے تھے۔ یہیں پر اتنی اہم مثال دے دی کہ انسان کا ذہن اور اس کی فکریں اور اس کی اوج عقل جو ہے وہ دم توڑ گئی کہ اب اس سے آگے کیا پوچھیں، جبکہ چاندی کا بھی پتہ ہے، سونے کا بھی پتہ ہے، اور سونے اور چاندی کی قیمت مقرر ہی عقل انسانی نے کی، فطرت نے نہیں کی کہ سونا اتنا مہنگا یا چاندی اتنی مہنگی، انسان نے مقرر کی قیمت۔ تو حسین نے اس کا سوال واپس لوٹا دیا کہ جتنا تیرے دماغ میں سونا اور چاندی کی قیمت کا فرق ہے اتنا اللہ اکبر، ایسا اللہ اکبر، سمجھ رہے نا سرکار، سمجھ رہے نا، ایسا عالم ہے حسین، ایسا عالم ہے حسین، انسان کی فطرت پہ کہ اب سوچتے رہو، سوچتے رہو، تم جتنا بھی بڑھاؤ گے، سونے کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ کبھی چاندی نہیں ہوگا، اور چاندی کو جتنا بڑھاؤ گے وہ کبھی سونا نہیں ہوگا۔ یعنی تم مجھے بڑھاؤ گے تو میں علی جیسا نہیں، علی کو گھٹاؤ گے تو علی مجھ جیسا نہیں۔ سرکار فطرتی سرکار دیکھیے نا کیا حسین عالم ہے، حسین عالم ہے، اور اس کے سوا پھر ساری زندگی حسین نہیں بولا، اپنے ماں باپ پہ نہیں بات کی، کیونکہ رہتی دنیا تک جب تک انسان کی عقل ہے اور سونا اور چاندی موجود ہے، آخری دم تک وہی معیار، وہی پیمانہ رہے گا۔ جو اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک جملہ بول کے چپ ہو گیا ہو، پھر اس کا اپنا بیٹا علی ابن الحسین آیا جو اسے کا ولی عہد ہے، جو وارث ہے حسین کا، بہت بڑا وارث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حسین کی ہر چیز کے قطرہ قطرہ خون کا، صرف علم حسین کا نہیں، صرف امامت حسین کا نہیں، حسین کے قطرہ قطرہ خون۔ ہمیں کیا پتا حسین کا قطرہ قطرہ خون کیا ہے، یہ ہمیں علم ہے، حسین بادشاہ حیدری، ہمیں نہیں علم کہ حسین کیا ہے، ہمیں بالکل علم نہیں ہے۔ اور وہ ایسا حسین، یہ تو صرف حسین کی گفتگو پہ میری بات ابھی جاری ہے، یہ تو حسین کو تول رہے ہیں ہم کہ جو کبھی نہ بولتا ہو، اور بڑی مشکل سے اسے علی و سیدہ کے بارے میں بلوایا گیا تو اس نے کیا کہا، اور اپنے بیٹے کی شان میں بھی کچھ نہیں بولنا۔ وہ اگر اپنے بیٹے کو بلا کر، ایک ہوتی ہے گفتگو، ایک ہوتی ہے وصیت کہ میں زندہ رہوں تو بھی میری اس بات کی اہمیت ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو بھی اس کی وہی اہمیت ہے۔ یعنی سجاد جو فضائل میں باقر کے پڑھ رہا ہوں ان پر ایمان لانا ہے تمہیں، میری زندگی میں بھی، میری زندگی کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین پابند کر رہے ہیں فضائل باقر پر۔ اچھا یہ ایک بات تو بتائیے، ہے تو بڑی گہری لیکن کرنی تو ہم اکٹھے اسی لیے ہوئے ہیں، ہم تو خوشی بکھیرنے اور خوشی سمیٹنے آئی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی دل کی تاروں کو ہلائیں اور دیکھیں یہ فضائل کیا ہوتے ہیں۔ شاہ جی یہ فضائل کیا ہوتے ہیں؟ بھئی اتنا ہم لڑ رہے ہیں اور زندگی بس گئی تو سوچے تو صحیح کہ آخر یہ مل فضائل، فضائل ہوتا کیا ہے؟ یہ فضائل کہتے کسے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ مثلا علی اگر خیبر کا دروازہ نہ اکھاڑیں تو کیا علی نہیں ہے؟ اچھا علی پر تلوار نہ اترے تو کوئی بات نہیں، علی ہے، تو پھر فضائل کیا ہیں؟ اچھا علی کا ہاتھ اگر رسول اٹھا کر نہ کہیں گے یہ من کن تو مولا فاض علی اور مولا تو کوئی علی فرق ہے جی؟
علی علی ہے جی. اچھا کہیں کل ایمان جا رہا ہے جنگ لڑنے, نہ کہیں تو کیا کل ایمان نہیں ہے علی؟ تو فضائل کیا ہیں پھر؟ سب کچھ تو ہم پڑھ رہے ہیں, تو پھر فضائل آخر کیا ہیں؟ فضائل ہوتے کیا ہیں سرکار؟ فضائل کسی بھی وجود کے نہیں ہوتے. فضائل گفتگو ہوتی ہے خدا کی, اور یہ خدا کو نکال کر سمجھ ہی نہیں آتے جب تک فضائل میں اللہ نہ ہو. فضائل سمجھ نہیں آتے, اور فضائل کا لطف ہی نہیں ہے بغیر خدا کے. کیا میں یہ کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں من کنتو مولا فہذا علی مولا, یا یہ کہوں کہ اللہ کا حکم آیا من کنتو مولا فہذا علی مولا؟ اللہ ہے علی مولا, علی مولا. اللہ ہے تو فضائل کا کوئی معنی ہے. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں, اللہ کو ہٹا کر ذرا انہیں منوا کر دکھائیے, اور انہیں ہٹا کے ذرا اللہ ثابت تو کیجئے. ذرا ثابت تو کیجئے. یہ ہوتے ہیں فضائل. بڑی کوشش کی, حالانکہ مجھے پسینہ آ گیا ہیبت سے کہ میں اس کو اتنی آسانی سے, یہ علی بادشاہ ہی کہلوا سکتے, یہ صاحب الزبان کی ہی تجلی ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور وہ زبان سے کہلوا دیں آسانی کے ساتھ جو دلوں میں پہنچے. تو فضائل سے سمجھ مانگیں. اچھا چلو لگے ہاتھیں, کیونکہ ہم نے اس موضوع کو ایک چھو لیا ہے کہ فضائل کے, لیکن دوسرا فضائل کے متبادل ایک لفظ ہے مصائب. یہ مصائب کیا ہے؟ مصائب کسی تکلیف کا نام نہیں ہوتا. مصائب کسی زخم کے لگنے یا دکھانے یا خون کے بہنے کا نام نہیں ہوتا. مصائب اہل بیت نام ہے محمد کی رسالت کو ثابت کرنے کا. اللہ سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. جب ہم مصائب سناتے یا پڑھتے ہیں تو ہم زخموں کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم محمد کی نبوت کے ثبوت پہ ثبوت دیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ آگے ظلم کرنے والا کہہ رہا تھا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی محمد کی نبوت تھی, کیونکہ آگے بیٹھے والا کہہ رہا تھا. یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا, اس کے جواب میں حسین جواب میں شعر نہیں پڑھ رہا, زمین کو ہلا کے معجزے نہیں دکھا رہا, بلکہ زخم پہ زخم کھا رہا ہے. یعنی میں رسالت ثابت کروں گا ایسے سچ سے پھر کبھی کوئی سے جھوٹ کہہ نہیں پاتا. سمجھ زندہ باد حسین زندہ باد. اس فلسفے کو سمجھنا ہے, اس بارے کا اس کو فلسفے کو سمجھنا ہے نا جی. اب جب ہم مصائب, اچھا اب تیسرا جز کیا ہے؟ مصائب پہ روتے کیوں ہیں؟ یہ رونا کیا ہے؟ مصائب تو ہیں ثبوت رسالت, فضائل ہیں توحید خدا, فضائل ہیں توحید خدا, مصائب ہیں رسالت. یہ رونا کیا ہے آپ کا؟ رونا آپ کا تسلیم کرنا ہے کہ محمد سچا ہے. اللہ 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 اکبر. آپ کا ایک ایک آنسو, آپ کا ایک ایک آنسو تسلیم و رضا پہ ہے. اب یہ آنسو گرے گا تو آپ کی توحید بھی ثابت ہوگی, رسالت بھی اور امامت. یہ نہیں گرے گا تو نہیں ہے. کیوں کیا ہم نے؟ اب چوتھا جز کیا ہے؟ ماتم. یہ کیا ہے بھائی؟ جب آپ نے فضائل سے خدا کو مان لیا, مصائب حسین و محمد والے محمد سے
آپ نے رسالت کے جز جز کو سچ مان لیا، اس کی تصدیق کر دی آپ نے رو کر، تو اب آپ کو باہر نکل کے نگارہ بھی تو بجانا ہے کہ ہم سچ کے دائی ہیں۔ اب باہر نکل کے آپ کو کہنا تو ہے نا کہ کون جیتا کون ہارا، تو یہ ماتم در حقیقت فتح حسین کا نگارہ کہ سامنے والا ہار گیا۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری، سمجھ رہے نا سرکار، یہ ماتم زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ سمجھ رہے نا، یہ جزیات ہیں، رسومات عزاداری نہیں ہیں، کلچرڈ نہیں ہے یہ سب کچھ، اس کے پیچھے پتہ نہیں، یہ تو میں تو ابھی آپ کو سطحی باتیں کر رہا ہوں نا جی، اس کے ایک ایک جز کے پیچھے کتنا کمال چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی نہیں فطرت نے ماتم کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو رونے پہ اور ماتم کرنے پہ تمہیں مولا خدا آپ کو سلامت رکھے، صاحب الاشر کا کم، یہ ہم پہ اپنے مولا صاحب الاشر کا کم، ہمارے مالک نے چاہا کہ انہیں شکر ہے ان کا، شکریہ ہے ان کا، وہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، وہ نگارہ سرکار، وہ نگارہ تبھی تو تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی فتح کا نگارہ بجے، ورنہ تو نگارے کے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ورنہ تو ماتم سے کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ہر ماتم بھی نگارہ نہیں ہے۔ تم احتجاج میں اپنی سیلریز بڑھانے کے لیے سڑکوں پہ آ کے ماتم کرو تو وہ نگارہ نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یہی ماتم کا فرق ہے، یہی سینہ کوبی اور ماتم کا فرق ہے۔ ہاں جی، ہاں، سینہ کوبی اور ماتم میں فرق ہے، اور اسے سمجھنا پڑے گا، سمجھنا ہے نا ان کی، یہ تب جا کے پتہ چلے گا۔ اب وہ ایسا حسین اور حسینیت، ایسا حسین، اب وہ کبھی نہیں بولا، جشن کا تو معنی یہی ہے، جشن کا تو معنی ہم تو بیٹھے ہی لطف لینے کے لیے، اور ہم کائے کو اکٹھے ہوئے جی، جی ہم جہاں جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے۔ یہ کل تسلسل سے امیر پہ باتیں کل سے شروع ہوں گی، پھر جیسے جیسے بیچ میں جس بادشاہ کا ذکر ہوگا، تو آج تو بادشاہ کا ہے تو، لیکن ہمیں معرفت تو ہونی چاہیے، ہم کیوں آئے ہیں، ہم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب 5واں جز کیا رہ گیا جی، یہ مجلس کیا ہے، ہم کیوں اکٹھے ہو گئے؟ بھئی ہم نے رو لیا، ہم نے تصدیق کر دی، ہم نے فتح کا نگارہ بھی بجا دیا، لیکن ہم اکٹھے کیوں ہوئے؟ کس لیے اکٹھے ہوئے؟ ہم اکٹھے اس لیے ہوئے کہ اللہ اپنے کمالوں کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اس نے ایک مخلوق خلق کی جو اس کی نیابت میں بیٹھ کے یہ ذکر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ انسان کی نیابت ہے، ورنہ اور آپ خدا کی نیابت کیا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو چن کے، اب کیا رسول نے اپنی بیٹی سے وعدہ نہیں کیا، اللہ تمہارے بیٹے پہ رونے کے لیے ایک ایسی قوم خلق کرے گا، لفظ خلق ہے، پیدا کرتا تو ہماری ماں باپ کی کوشش ہوتی، اللہ شاہجی سرکار آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کون ہیں؟ یہ اتنے عہدے جو آپ کے پاس ہیں، یہ ایسے ہی چلے آئے ہیں؟
کہ آپ ایک قطرہ نجس سے خلق ہو گئے؟ اب اللہ ایسا بھی نہیں ہے، ہاں اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ طہارتوں کو مجسم نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا بھی نہیں ہے، ہاں ایسا بھی نہیں ہے اللہ کہ یہ کام نہ کر سکے۔ ہاں بلا شبہ ایک قطرہ پانی پہ تصویر بنا دیتا ہے انسان کی۔ پانی پہ تصور کیجئے، ایک ایسا مصور ہے جو ایک قطرے پہ تصویر بنا دیتا ہے، کیسا رب ہے۔ لیکن وہ جب ایک قطرے پہ تصویر بنا دیتا ہے تو وہ کم از کم مومن کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مومن کو اپنے پاس سے بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اس کے پاس اس کی نیابت ہے جو وہ اس مومن کو دینے لگا ہے، دینے لگا ہے۔ اب اس کے لیے صادق آل محمد کی ایک حدیث سن لیجیے۔ بادشاہ نے کہا جنت میں ایک طوبہ درخت ہے، طوبہ پہ پرندے ہیں، وہ علی علی کرتے ہیں، اور جب کسی مومن بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاں مومن کو ظاہر کرے تو اللہ اس پرندے سے کہتا ہے کہ طوبہ کے درخت پر چونچ مار۔ وہ چونچ مارتا ہے، اس سے ایک قطرہ رس نکلتا ہے، امام نے کہا اسے مزن کہتے ہیں کیونکہ وہ جنت کا ہوتا ہے۔ وہ قطرہ آسمان سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر مومن والد اور والدہ کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس مومنہ بچی کے رحم کو بند کر دو تاکہ اس میں یہ جنت کا قطرہ جا کے استقرار پکڑے اور نجاستیں باہر سے باہر ہی رہ جائیں۔ اللہ مفضل نے بڑھ کے پوچھا مولا مال مازنے، مولا یہ جو قطرہ چلتا ہے مازنے یہ کیا ہوتا ہے؟ مسکرا کے ارشاد فرمایا جیسے تم۔ مفضل کانپنے لگے، کہا مولا میں تو صرف محب ہوں، میں تو محب ہوں، شیعہ تو ابراہیم ہے، کیا ہم محب؟ کہا ہاں ہاں تم محب۔ کہا شعاع ہو ہمارے نور کی، بس ہم چمکتے ہیں اس سے نور نکلتا ہے تم خلق ہو جاتے ہو۔ ہماری باقی تینت سے، ہماری باقی تینت سے تم خلق ہوئے ہو، تو اب علی مولا۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ باقر پڑھنے اور سننے کے لیے کیسی محفل چاہیے ہوتی ہے، اس میں کون سے بس ہونی رکھ دو، کیسے لوگ ہونے چاہیے اور وہ کیسی گفتگو چلتی ہے، اس کی تینت کتنی انسان کی پاک ہوتی ہے، کتنی تینت پاک ہوتی ہے۔ اب یہ کیونکہ تینت کی بات آ گئی تو ذرا سنو، سرکار باقر کے سامنے افقہ مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ واحد ہمارے امام ہیں جن کا درس مسجد نبوی میں لگتا تھا اس دور میں، بادشاہ عبد الملک اور ولید کے دور میں، اور شام تک، بیچ میں یزید آیا، سلمان آیا، یہ سارے آئے۔ ان 4-5 بادشاہوں کے زمانے تک سرکار باقر علیہ السلام کی مسند مسجد نبوی کے کونے میں لگتی تھی، اور سرکار باقر علیہ السلام، چلیے وہ آگے سیرت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا ہم تمہیدی منزل سے نکل جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ باقر العلوم کون ہے، کیونکہ ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ لقب کیا ہے، اسم کیا ہے، کنیت کیا ہے، اور اس پہ کھڑے تھے کہ حسین بادشاہ نے کوئی گفتگو کی ہے، اور اس پہ ابھی ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کہ حسین بادشاہ نے اپنے ولی عہد کو، اپنے صاحب السمو الملکی کو، یعنی علی ابن الحسین کو، سجاد کو، اسے طلب فرمایا اور کہا دیکھو میری وصیہ ہے، ہدایت نہیں ہے، وصیت ہے، یعنی تم پر واجب ہے۔ حسین بادشاہ وصیت فرما رہے کہ تم پر یہ واجب ہے، اسے ماننا۔ دونوں امام ہیں، باپ بیٹا ہیں، ایک حسین ہے، سامنے علی ہے، اور آنے والا مصطفیٰ کے بعد اہل بیت میں پہلا محمد ہے۔
اور آ بھی علی کے ہاں رہا ہے. کبھی محمد نے علی کو پالا پوسا تھا، اب علی محمد کو وہ آ رہا. کہا میرا وصیہ ہے. سجاد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سخی حکم فرمائیے. آپ کی تعمیل حکم. اب مکالمہ شروع ہوا اور حسین کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین مرہ حتی الحیات. میرا دل کرتا ہے سجاد کہ میں الحمدللہ رب العالمین تب تک کرتا رہوں بغیر وقفے کے جب تک میری حیات ختم نہیں ہو جاتی. پھر بھی میں شکر نہیں کر سکا کہ اس نے مجھے نور باقر کی بشارت دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں شکر ادا کرتا رہوں، میری زندگی ختم ہو جائے میں پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکا. کس بات پہ؟ ابھی باقر کے وجود پہ نہیں، صرف اس نے مجھے بشارت دی ہے، اس کے نور کی مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہم باقر کو ارسال کرنے والے ہیں. باقر کو ارسال. اور کہا وہ نتیجہ ہم دونوں بھائیوں کو مل گیا. کہنے لگے وہ نتیجہ دونوں بھائیوں کو، یعنی حسن اور حسین بادشاہ، وہ نتیجہ ہم دونوں بھائیوں کو مل گیا کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم اکٹھے کب اس دنیا میں ظاہر ہوں گے. کہ ہم میں ایک حسن ہے ایک حسین ہے، لیکن وہ لمحہ کب آئے گا؟ جب ہم دونوں ایک ہوں گے. ہائے ہائے. بمسمت الاسم الحسنین، یہ ہمارا لقب ہے دونوں بھائیوں کا حسنین، لیکن نام ہے باقر کا. اللہ اب اس پہ امیر المومنین کی ایک حدیث سنیے. مالک اشتر پوچھ رہے ہیں مالک حسن اور حسین بادشاہ دونوں کو حسنین شریفین کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان پر ایک نور اتارا جائے گا جو ایک ہوگا. ایک نور اتارا جائے گا جو ایک ہوگا، وہ اس ایک نور کا نام ہے حسنین. اور شریفین کہتے ہیں نور کو لینے والے کو، اس لیے کہتے ہیں حسنین شریفین. اے باقر کے نور لینے والے. اللہ کہا مالک اشتر شریفین ہیں یہ دونوں، حسنین نہیں ہیں. حسنین تو ایک نور ہے جو میرے بیٹے سجاد پر نازل کیا جائے گا اور اس کا نام ہے حسنین. اللہ اکبر. جیسے اب ایک اور راز کی بات سن لو. امام حسن مجتبیٰ سے کہا گیا کہ کیا ہوا کہ حسین کے لیے حدیث فرمائی رسول نے اور علی نے کہ یہ باقی اماموں کا باپ ہے بقیت اللہ، لیکن آگ کے بارے میں نہیں کہا گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، حسن مجتبیٰ نے پلٹ کر اس کو کیا عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے تھے آپ کو مجھے کنفیوژن رہتی ہے، میں عارف ہوں آپ کا تابعدار ہوں، لیکن دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں، سبط اکبر ہیں، رسول کی جان ہے، لیکن امامت آپ سے نہیں بڑھی، لیکن حسین سے امامت آگے بڑھ رہی ہے. تو میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے کیا آپ اس فیض سے محروم رہے؟ تو مجتبیٰ پلٹے کہنے لگے چچا اے ابن عباس یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ میں پلٹوں گا کیونکہ میں اب الحجت ہوں، میں اب القائم ہوں.
وہ جو حسین کا بیٹا قائم ہوگا نا، اس کا جو والد ہوگا وہ میں ہی تو پلٹا ہوں۔ اللہ اللہ ابو جعفر ہاشمی نے سرکار حسن عسکری سے پوچھا، مولا میں رات کو زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ مغرب سے پہلے وہ کیونکہ بغداد رہتے تھے اور سامرا آتے تھے، مولا نے ان کے گھوڑے کو ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا تو اللہ کی بڑی مخلوق ہے اور تو ہمارا معرف ہے، ابو ہاشم جعفری جب آنا چاہے تو دوسرے قدم میں سامرے کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ تو ابو ہاشم کیونکہ خود حسنی سید تھے، خود بھی سید ہیں، اور 4 معصومین کے زائر، ان سے علم لیا، پھر خاندان کے فرد ہیں، سید ہیں، اور 4 معصومین انہیں چچا کہتے ہیں، درجہ ہے بہت بلند ابو ہاشم جعفری کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں سرکار میں اگر کبھی رات کو آنا چاہوں، تو کندھے سے پکڑا حسن عسکری بادشاہ نے اور کہا غروب آفتاب تھا حتی الغرب الشمس سے، کہ غرب شمس تک عسکری ہوں، رات کو جب چچا آئیے گا تو پھر جھک کر سلام کیجئے گا، انا الابا، میں تیرے باپ حسن ہوں۔ کہا پھر راز میں آئے تو پھر یاد رکھیے گا، آپ کیونکہ حسنی سید ہیں، انا الابا، پھر میں تیرا باپ ہوں، پھر اس نیت سے آئیے گا، مجھے گود میں کھلانے والے چکر میں نہ آئیے گا، ہاں پھر اس نیت سے آئیے گا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی مختصر ہو گئی، میں نے اس راز کو پانے کے بعد چاہا کہ خدا مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ کہا میں دوسرے دن گیا، کہا آپ رات کو نہیں آئے، کہا آپ رات کو نہیں آئے، کہا سخی دعا کرانے آیا ہوں کہ خدا بلا لے۔ کہا اچھا کچھ دن ٹھہر جاؤ، شبان آنے دو، اسے دیکھ لو جس کے لیے میں واپس پلٹا ہوں، پھر چلے جائیے گا۔ ہاں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب وہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک نور سپرد ہو رہا ہے تمہارے باقر بادشاہ۔ آج تو نام کی رنگینی میں ہی ایسے ہم گم ہوئے ہیں کہ آگے بڑھنے کو نہ جی چاہ رہا ہے، اور وہیں رکے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ کہا حسنین نام ہوگا اس کا۔ ہم دونوں بھائی سوچ رہے تھے کہ ہم کب اکٹھے ہوں گے۔ اس کے لیے حسن کی بیٹی اور اے علی تجھے، لیکن اس نور کے کچھ لوازمات تھے، وہ مل صرف سکتا تھا، حسین کہہ رہے ہیں مل صرف سکتا تھا علی اور فاطمہ کو۔ اس نور کو اتارنے کے لیے، اس نور کو اتارنے کے لیے، کیوں؟ اس کو ذرا یوں سمجھ لیجئے، قرآن جہاں سے جبریل لے کے اتر رہے ہیں قلب رسول پر، تو وہ جہاں سے لے رہے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اصطلاح اسلامی میں محبت، 2 آنکھوں والی ہے بے اور توئے، محبت، جہاں سے قرآن دن سے، جہاں سے اللہ کی قرب سے، جہاں سے حکم ہوا قرآن کا کہ یہ آیت لے جاؤ، یہ نہیں بتایا گیا اس میں کیا ہے، نہ جبریل کو ضرورت ہے، ورنہ قرآن محمد سے پہلے جبریل پر اتر جائے۔ رسالت مصطفیٰ کے پاس ہے، جبریل کے پاس نہیں، وہ صرف امین ہے، امین ہے، بس آگے بھاگا آ رہا ہے، پروٹوکول افسر ہے، ہٹو بچو سورہ کوثر جا رہی ہے۔ ہٹو بچو راستہ چھوڑ دو، تجلیاں جا رہی ہیں، لفظوں میں تو ہے نہیں، قرآن اتر، وہ محبت ہے
جہاں سے وہ قرآن لے رہا ہے. اب ذرا خود انصاف کیجئے کہ جہاں سے جبریل قرآن عرش سے لے رہا ہے، ساحت قدس سے لے رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے لے رہا ہے، کوئی پردہ ہے جنت میں وہاں سے لے رہا ہے، اسرافیل کی پیشانی سے لے رہا ہے، جہاں سے بھی لے رہا ہے، لوح محفوظ سے لے رہا ہے، جہاں سے بھی لے رہا ہے، وہ اتنی پاک جگہ ہے. اب زمین پر جہاں وہ حبوط کرے یعنی جہاں وہ اتارے تو اب وہاں بھی کم از کم اتنی ہی پاکیزہ جگہ چاہیے جہاں قرآن اتر سکے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. اب سمجھ میں آئی کہ حسین کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے نور کو اتارنے کے لیے فاطمہ اور علی کی ضرورت ہے تاکہ وہ نور جہاں سے آ رہا ہے زمین پر کم از کم اتنی مقدس گودیں موجود ہوں کہ وہ نور اتر جائے. اتر جائے. میں حسین تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ رجب آنے والا ہے. رجب آنے والا ہے. تمہیں مبارک ہو وہ نور جو فاطمہ میری بہو اور تیرے بغیر اتر نہیں سکتا تھا حتیٰ انا الحسین، حتیٰ کہ میں حسین تھا. یہ نور اتر نہیں سکتا تھا جب تک فاطمہ اور علی کا نور دوبارہ نہ ہو. وہ حبوط نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میں حسین موجود ہوں. وہ نہیں اتر سکا حتیٰ کہ تمہاری شادی میں نے سیدہ سے کی اور کہا 3 راتوں کے لیے میں تمہارے حجرے میں آؤں گا. 3 راتوں کے لیے میں تمہاری، جو یہ 3 راتیں گزر گئیں جس میں ایک کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. رجب کی پہلی رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. اور اگر آج آپ نے نیوز پیپر پڑھا ہو تو اس کے پیچھے جنگ میں پیچھے ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے تمام جیوش نے، یہودیوں نے لیلۃ الرغائب عبادت کر کے منائی اور اس رات کو اسلام کی رات کہا. ہاں آج کی نیوز پہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم جان پائیں، ورنہ میں معجزے بیان کر کے چھوڑ دیتا. امام یوں کرتے ہیں، کسی کو سونے کی ڈلی دے دیتے ہیں کسی کو بیٹا دے دیتے ہیں، کسی کو یوں کہتے ہیں وہ اس کی قید رہائی ہو جاتی ہے، کسی کا یہ ہوتا ہے، کسی کا وہ ہوتا ہے. نہیں تو خدا کو پھر کیسے مانیں گے؟ اگر ان کو نہیں جانیں گے تو اسے کیسے مانیں گے؟ ان کا جاننا اس کے ماننے سے مشروط ہے. تبھی تو وہ کہتے ہیں ہم شرطیں ہیں. ہاں سمجھ میں رہے نا کہ یہ شرط کا معنی کیا تھا. رضا بادشاہ نے کیوں کہا تھا انا الشرط من شروطہا، میں ان میں سے ایک شرط. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. ورنہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گا. وہ یہی شرطیں ہیں. میں 3 دن کے لیے آؤں گا. وہ جیوش نے لیلۃ الرغائب کیوں منائی؟ کثرت سے عبادت کیوں کی؟ انہوں نے کہا کیونکہ اسلام کا نبی اس رات ساری رات عبادت کرتے تھے. ہمارے معصومین نے ہمارے لیے سہولت دی کہ تم پہلی رجب کی رات کو اگر عبادت کے لیے نہ پا سکو تو رجب کی پہلی شب جمعہ مومن کے لیے لیلۃ الرغائب ہوگی. حاجتوں کی پورے کرنے والی رات. کہا تم مکلف نہیں ہو پہلی رات کو کیونکہ رسول اللہ ساری رات عبادت کرتے رہے. یہود کے علماء نے اس وقت رسول اللہ کو دیکھ کے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی کہ آخر مسلمانوں کا یہ نبی سورج کے غروب ہوتے ہی اپنی مسجد میں کیوں چلا جاتا ہے، پھر طلوع فجر کے بعد برآمد ہوتا ہے. انہوں نے اپنے چشمے وشمے لگا لیے، کتابیں پوری کھولنی اپنی راہبوں نے. تو انہیں قول موسیٰ ملا
کہ جب خاتم آئے گا اس پر اللہ اپنا وہ راز نازل کرے گا. اگر وہ موسیٰ پر نازل ہو جاتا تو میں کوہ طور کی طرح اڑ جاتا. میں ریزہ ریزہ ہو جاتا موسیٰ. لیکن وہ خاتم پہ اترے گا، لیکن اسے عبادت سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ وہ لیلۃ الرغائب میں. اور تم ڈھونڈنا، اپنی قوم سے موسیٰ کہہ رہے ہیں تم ڈھونڈنا، اگر تم روئے زمین پر رہو تو تم ڈھونڈنا کہ خاتم کس رات اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے. تو رات جو گزری لیلۃ الرغائب، اور جیوش نے ساری رات عبادت کر کے پنجوں کے بل. ہم مومنوں کو استثناء دیا گیا جو اب شب آئے گی جمعرات، شب جمعہ، وہ آپ کے لیے لیلۃ الرغائب ہے. ساری رات آپ عبادت کر کے پنجوں کے بل سنت رسول زندہ کر کے پھر جو جو دعائیں مانگتے جائیے. بے حق کے باقر، بے حق کے باقر، بے حق کے باقر، اللہ اکبر، بے حق کے باقر، بے حق کے باقر. کہا جب جیوش نے یہ ڈھونڈ لی رات، اور آج اخبار میں بھی آ گیا. میں بڑا حیران ہوا، مجھے علم تھا اس کا کہ میں نے جیوش کو دیکھا ہے اور کربلا میں دیکھا. جیوش کو کربلا میں نے عبادت کرتے یہودیوں کو دیکھا لیلۃ الرغائب میں. پھر میں نے نجف اشرف میں 30 جیوش کا وفد دیکھا جو وہاں پر آیا ہوا تھا پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے. اور وہ نجف اشرف کے کرائے بحر نجف جو دریا نظر آتا ہے سرکار، اس کے کنارے وہ لیلۃ الرغائب، کیونکہ اندر آتے نہیں تھے تو نجف بحر نجف کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لیلۃ الرغائب کی عبادات کرتے تھے. مجھے شرف حاصل ہے لیلۃ الرغائب بحر نجف کے اوپر ان کے ساتھ گزارنے کی. لیکن وہ ساری رات کہتے تھے ہمارا سلام ہے مسلمانوں کے نبی پر جس کی وجہ سے ہمیں علی کا بیٹا ملا. وہ منہ کرتے تھے روزے کی طرف، وہ منہ کرتے تھے روزے کی طرف، نجف روزے کی طرف منہ کر کے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے تھے ہم سلام بھیجتے ہیں محمد اسلام کے نبی پر جس کی وجہ سے اس علی کا بیٹا، اس علی کا بیٹا، اس علی کا بیٹا ہمیں نصیب ہوا. میں نے صبح جب ان کے ساتھ ناشتہ کیا تو میں نے ان سے عرض کی، مجھے آج بھی یاد ہے انوش، ان سے میں نے عرض کی کہ جناب آپ نے ساری رات یہ ورد کیا اور تسبیحات پڑھی اور ناکور بجایا، آپ کو سرکار کی طرف سے بھی اجازت تھی، تو یہ آپ بار بار کہتے تھے اس علی کا بیٹا، تو آپ اس کو جانتے ہیں وہ کون ہے علی کا بیٹا؟ تو کہنے لگے روح القدس سے، وہ روح قدس ہے جو ہمارے نبی موسیٰ پر اترا، کیونکہ ہمارے نبی موسیٰ کا ہماری اناجیل برنا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نبی موسیٰ نبی پہ مابعوث ہوتے ہی جس نور کا واسطہ دیا تھا نا تم مسلمانوں سے باقر کہتے ہو. اللہ اللہ. اور یہ ان کے لٹریچر میں لکھا پڑا. یہ ہمارے ممبر کا قصور ہے نا، یہ ہم نے کبھی تعارف ہی نہیں کرایا باقر بادشاہ کا. ہم ان کی کتابیں لے آتے ہیں، ہمیں اپنی کتابوں پہ تو اعتراض ہے کہ کیا فضائل لکھے، انہی کی جیوش کی بکس لے آتے. تو کم از کم آپ دکھاتے تو صحیح کہ نجف میں کیا ہو رہا ہے. یہی آج اخبار میں آخر آپ کو دینا پڑا نا. یہ بھی صاحب الزمان کا کمال ہے کہ انفارمیشن آج جا کے دیکھیے گا، دیکھیں اس کو دونوں، یہ ایکسپریس اور وہ دونوں آخری صفحے پہ چھوٹا سا خانہ دائیں جانب کہ جیوش نے لیلۃ الرغائب منائی اور اسلام کی رات اسے کہتے رہے. لیکن آخر یہ جیوش کیا صرف اسی وجہ سے منا رہے ہیں کہ وہ ایک اسم تھا جو ان کے نبی موسیٰ کو؟ نہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جیوش اپنے عقیدے میں یہودیت میں ہمیشہ کافر رہتے، اگر باقر کے زمانے میں ہمارے جیوش آ کے اس سے مناظرہ کر کے راہ ہدایت نہ پاتے۔ کہا ہماری تورات کی وہ چیزیں جو ہمیں علم نہیں تھیں ہم نے باقر سے مناظرے کے بہانے سے پوچھی۔ تو اب سمجھ آئی باقر العلوم الانبیاء کہ نبیوں نے چیزیں چھوڑی نہیں، امت کو سمجھ نہیں آئی نبیوں کی، تو جس نبی نے وہ چیزیں چھوڑی جو اس کی امت کو سمجھ نہیں آئی، وہ اس سے آ کے پوچھتے رہے کہ ہمارا نبی آخر کہتا کیا تھا۔ اس لیے کہلائے باقر العلوم، اس لیے کہلائے۔ صرف اس ایک نام کے لیے مجھے اتنی مشقت کرنی پڑی کہ میں آپ تک ہدیہ کر سکوں کہ باقر العلوم کیوں ہے۔ نبیوں کی امتیں، نبیوں کی امتیں، نبیوں کی امتیں پوچھنے کے لیے آتی رہیں۔ اس لیے کہا لیلۃ الرغائب، انوش کہنے لگا لیلۃ الرغائب اس لیے ہم اسلام کے نام پہ مناتے ہیں کہ ہم 1500 سال بعد شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہر اس رات کو، کہ اگر تو نہ آیا ہوتا ہمیں تورات کون سمجھاتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میری اور اس کی آف دی ریکارڈ بھی ایک گفتگو ہوئی، صرف ایک جملہ اس میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کے خلاف ہو؟ ہم آپ کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا میں تو نجف میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا تمہارے نبی کی ہیبت بہت ہے اور تمہارے امام علی کی ولایت میں تجلی اتنی ہے کہ ہم اس کا سامنا نہیں کرتے، اسی لیے دریا کے کنارے کھڑے، ہم اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد تمہارا امام آیا جو علی کا بیٹا تھا حسن، اس کے حلم و بردباری سے ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ہمیں حلم سے راضی کر دے گا، علم سے نہیں۔ ہائے کاش تم اس کا مطلب سے، وہ حلم سے راضی کرے گا، علم سے نہیں، یعنی ہمیں نہیں بتائے گا لیکن محبت بہت دے دے گا۔ پھر اس کے بعد آئے حسین کا، حسین کا مسئلہ ہم یہودیوں کے سامنے یہ ہے کہ حسین انسانیت کا فخر ہے۔ کہا یہ جو بحر ہے، یہ جو تم بحر نور دیکھ رہے ہو نا، یہ بحر نجف، سچ اس میں دم توڑ چکا ہوتا، ڈوب چکا ہوتا، مر چکا ہوتا اگر حسین نہ ہوتا۔ اس نے کہا اس لیے حسین، دیکھیے انوش کیا کہہ، وہ کہہ رہا ہے میرے محترم آپ یہ سوچئے کہ جو حسین خود اتنا بڑا سچ ہے، اس کے سامنے بندہ موسیٰ جیسے چھوٹے چھوٹے سچ کیا پوچھے۔ اتنے بڑے سچ کے سامنے ہمیں نہیں پتا وہ مامور بالخدا ہے یا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا سچ ہے کہ حتیٰ کہ ہمارے نبی موسیٰ کا سچ بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے، تو اس سے اتنے بڑے سچ سے ہم کیا پوچھتے۔ کہ پھر اس کا بیٹا آیا جسے آپ علی کہتے ہیں، وہ آیا، وہ اپنی عبادت میں ایسا تھا کہ شاید اسی کی ایک رکعت سے یوحنا خلق ہوا ہو۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا سر، پتہ نہیں، کہا ہم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ کہا اس کے بعد یہ باخر العلوم آیا،
تو ہمارے اس زمانے کے علماء کو جو انہوں نے تحریریں چھوڑی ہیں ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں ہمیں احساس خدا بندی ہوا کہ وہ آ گیا ہے جو کسی کو بھی واپس نہیں لوٹاتا۔ ہم کمفرٹیبل ہو گئے، یہ اس کے لفظ ہیں، اس کے کہتا ہم کمفرٹیبل ہو گئے، ہم سکون میں آ گئے کہ ہاں یہ ہمیں دھتکارے گا نہیں۔ ہم اس کے پاس گئے پوچھنے کے لیے تورات کے حقائق، تورات کے حقائق پوچھنے کے لیے گئے۔ جب پوچھنے کے لیے گئے تو راہب ہنا گیا، راہب ہنا وہ نکلا تورات بغل میں دابے۔ راہب ہنا نے آ کے پوچھا آپ رسول محمد کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ ہی کا نام باقر العلوم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ ہی وہ ان دونوں نوروں کی تجلی ہیں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جس پہ اللہ نے اسے حبوط کیا ہوا تھا کہ جب تک وہ دو نور زمین پر نہیں ہوں گے واہ واہ واہ، میں اسے نازل نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کہا ہاں میں وہی نور ہوں۔ واہ 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 واہ، کہا راہب ہونا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے کہا میں تورات پیش کروں، واہ واہ صفات رغبہ واہ واہ، پیش کروں؟ اللہ اکبر، تو کہنے لگے کہ منہ پھیر لیا واہ واہ، رسول کے بیٹے نے، اچھا، اور راہب ہونا ڈر گئے کہ شاید میرا نجوم غلط ہے کہ اس سے ہمیں جواب ہے۔ تو اٹھے اندر گئے اور اندر سے ایک اور کتاب لائے اور کہنے لگے یہ تحریف شدہ نسخہ ہے، علمی بے ایمانی ہوتی میں تمہیں یہی ترجمہ کر کے دے دیتا، جبکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ اے ہونا راہب قریب آ، میں تمہیں اصل تورات دکھاؤں اس میں یہ کیسے لکھا ہے۔ یہ تحریف شدہ ہے، اصل میرے پاس ہے، اصل میرے پاس ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں کیا تھا۔ یہ نسخے ملاؤ، میرا نسخہ اور اپنا۔ پھر کہتے لگے راہب ہونا، بس میں نے بہت زحمت دے دی، راہب ہونا کہتا میں نے نسخے ملائے، جہاں جہاں تحریف تھی میں نے قلم سے وہ نسخے کو درست کیا۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس یروشلم میں وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جس کی تصحیح ہوئی ہے، جس کی تصحیح ہوئی۔ کہا تورات زمین پر اصل ختم ہو گئی ہوتی اگر باقر نہ آیا۔ اللہ، کہا تورات ختم ہو گئی، کہا تورات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا انوش تو پھر تم لیلۃ الرغائب منا کر شکریہ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں تم جانتے ہو نا تورات کلام خدا ہے، کلام خدا کی تصحیح وہی کر سکتا ہے، یا خود اللہ کا کلام ہو یا خود اللہ ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ تورات پر قدرت اسی کو ہے، ورنہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ کلام الہی پر کہے کہ آؤ میں درست کروں۔ کہا وہ کلام ہے اس کا یا پھر وہ خود ہے، ہمیں علم نہیں۔ لیکن راہب ہونا آگے بڑھا، جب اس نے کہا آپ نے تورات مقدس کو درست کروایا اور نسخہ ملوایا، آپ ہیں کون؟ یا ایھا الموسیٰ، یا ایھا العیسیٰ، آپ موسیٰ ہیں یا عیسیٰ؟ آپ ہیں کون؟ ہمیں ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون؟ کہا تب جلال میں آ کے تمہارے رسول کے بیٹے نے ہمارے راہب حنا سے کہا تھا، جس نے اپنے نسخے پر اسے لکھ لیا کہ میں نے اس کی زبان سے سنا، اس نے کہا انا التورات ہے، انا الانجیل ہے، انا الزبور ہے، انا القرآن۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہا ہمارا راہب ہونا تڑپ کے اٹھا،
کہا جو اپنے آپ کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن کہہ رہا تھا، اس نے کہا اپنا نسخہ لیتے جاؤ، کہا رائب ہی نہ ہٹا۔ اس نے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا جب اصل دیکھ لیا تو نقل کو کیوں اٹھاؤ؟ حیداری خداوند عالم چہاردہ معصومین کے صدقے صاحب العصر کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، رسالت معاب کی بارگاہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، سرکار آمنہ بنت وہب سلام اللہ، سرکار فاطمہ بنت عائز سلام اللہ علیہ، آبا و اجداد محمد و آل محمد کی بارگاہ، انبیاء مرسلین ابراہیم و آل ابراہیم، محمد مصطفیٰ و آل محمد کی بارگاہ، شہداء و صدیقین کی بارگاہ میں، عباد اللہ الصالحین کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، ائمہ طیبین الطاہرین المعصومین کی بارگاہ میں، سرکار باقر کی بارگاہ میں، سرکار باقر کے والدین کی پاک بارگاہ میں، قرآن، تورات، زبور اور انجیل کی بارگاہ میں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کی بارگاہ میں، تمام کروبین، روحانین، ملائکہ کی بارگاہ میں، تمام ارواح مومنین کی بارگاہ میں، تمام زمین پر موجود مومنین مومنات کی بارگاہ میں، میرے مالک اسے قبول و مقبول، میرے پروردگار ہمارے صاحب کو اس جشن سے خوش کر دے، اور اگر ہم کچھ لینے کے قابل ٹھہرے تو تو ہمیں اس کا ظہور دے دے، اگر ہم اس قابل ہیں کہ یہ تو نے اپنی بارگاہ میں خوشی قبول کر لی تو پھر اس کا ظہور ہمیں عطا کر دے، ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹا، ایک لمحہ بھی دیر نہ کر، ہمارے صاحب کو ظاہر کر دے میرے پروردگار، ہمیں اس کا دیدار عطا فرما دے، اس کی اطاعت پہ ہمیں کمر بستہ پا، اے میرے پروردگار، محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری وہ حاجتیں جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، پلک جھپکنے سے پہلے باقر کے صدقے میں قبول کر، ہم سب کو وہ علوم اور معرفت عطا فرما جو ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے ورثہ چھوڑی ہے، اے میرے مولا ہمارے ذکر میں ہم سب کے تمام مرحومین کو شامل فرما، میجر صاحب کو جن کی حویلی میں یہ جشن ہوتا ہے، بی بی کا گھر ہے جی، سادات کے گھر ہیں جی، ہم سب نوکر ہیں جی، ان کو اس میں شامل کی، شاہ صاحب کی والدہ کو، ان کو، ان کے بھائی کو، جتنے حاضرین ہیں ہم سب کے اس میں محبت شامل ہے، میرے مولا یہ یقین جانیے یہ مخصوص محافل ہیں، اور اس میں وہی آ سکتے ہیں جن پہ خاص مہر لگتی ہے، آپ روزانہ تشریف لایا کیجئے، جو ہمارے پاس کروفر نہیں ہے لیکن یہ بیت الحزن ہے، یہ بی بی کا گھر ہے، یہاں پر کوئی دنیا داری نہیں ہے، کوئی اظہار فخر نہیں ہے جی، نہ میں یہاں علم دکھانے آتا ہوں، نہ آپ سب کو علم سننے آتے ہیں، یہاں تو عشق ہے، عقیدہ ہے، محبت ہے، مالکوں کے آگے خلوص ہے، ہم نوکر اور کر بھی کیا سکتے ہیں، بس اس چوکھٹ پہ ہم اپنی ناک رگڑنے آتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکنے آتے ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم پوری تندہی سے معصوم کے حکم پر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اگر صاحب نہ چاہتے تو ہم کچھ نہ کر پاتے، صاحب العصر نے چاہا تو آج ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہمارے پاس سوائے محمد والے محمد کے واسطے اور وسیلے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو جیسے چاہے ہمیں میزان پہ تول لے، جیسے چاہے ہمیں ڈرا دھمکا دے، جیسے چاہے تو اپنا جلال ہم پہ ظاہر کر دے، ہم تیرے سارے عذابوں کے حقدار ہیں، لیکن صرف یہ دیکھ لینا
تیرے محبوب اور اس کی اولاد کو ماننے والے، اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تہی دست تنگ دست، دنیا کے ستائے مارے ہوئے، گھبرائے ہوئے، ہم تیرے باقر کی چھاؤں میں آئے ہیں۔ یہاں یہود و نصارہ اس کی یاد میں راتیں منا رہے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے پاس کوئی عبادت نہیں ہے مالک، کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی بحر نجف کا کنارہ نہیں ہے، بس ہمارا دل نجف ہے۔ تجھے ولایت علی کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، میرے پروردگار، ایک ایک لمحے کی زندگی کا واسطہ، تجھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اس دل جوئی کا واسطہ جو آمنہ کے لال کی وہ اندر پتھر کھا کے آنے کے بعد کرتی تھی۔ مالک، تجھے اس دل جوئی کا واسطہ، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان ہے، تیرے محبوب کی شان ہے۔ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں مالک، تو ہماری حاجتوں سے خوب واقف ہے، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہے یا آخرت سے۔ محمد والے محمد کے صدقے میں انہیں قبول فرما لے۔ میرے پروردگار، تمام مومن مومنات جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ فرما، جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، جو مشکلات میں گھرے ان کی مشکلات دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ میرے پروردگار، جو روزگار کی تلاش میں، تجھے آج کی رات کا واسطہ، میرے مولا، میرے پروردگار، آج معاشی تنگی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میرے مالک، ہم تمام مومن مومنات کو اس آزمائش سے نکال لے، اسی وقت نکال دے، تجھے محمد والے محمد کی حرمت کا واسطہ، تجھے سیدہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا واسطہ، جو ہر قطرہ خون بہتے ہوئے پر یہ کہتی تھی تو راضی ہے نا، جس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا کیسے ذبح ہو گیا، وہ ہر ضرب پہ کہتی تھی تو راضی، تیرا نبی راضی، تیرا ولی راضی، دیکھ لے میری پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، جیسا تو نے چاہا میں نے تجھے حسین ویسا بنا کے دیا، تو نے چھپا ہوا حسین نازل کیا تھا، میں نے ظاہر کر کے تیرے مخلوق کو دیا، میں نے ظاہر کر کے تیری مخلوق کو دیا۔ سیدہ کی اس کوشش کا تجھے واسطہ، جو حسین کو ظاہر کرنے میں سیدہ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنی پسلیاں تک توڑوا دی، اپنی انگلیاں تک توڑوا لی، تسبیحوں سے محروم رہی، محمد کی بیٹی جو خود تسبیح تھی۔ میرے مالک خالق، ان واسطوں کے علاوہ ہم تہی دستوں کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مالک خالق، کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا مانگیں تجھ سے، ہماری اوقات ہی کیا ہے، اتنے بڑے دربار سے کیا مانگیں، بس تو ہمارا واسطہ بھی دیکھ لے، ہماری لاچاری و بے بسی بھی دیکھ لے، اور اپنی شان و شوکت بھی دیکھ لے۔ بس تیرے دربار سے جیسے کسی سائل کو نکلنا چاہیے، ہمیں اسی طرح سے یہاں سے اٹھا کر بھیج۔ یا ربا محمد والے محمد، ہماری کوشش کو قبول کر لے۔ یا ربا محمد والے محمد، آن اور اس کے نیازوں کو قبول فرما لے، اور آگے چل کے ہم سب کی طرف سے جو نیاز نظر جو پڑھا جائے گا کہ اسے قبول فرما لے۔ محمد والے محمد کا صدقہ اپنی شان مطابق ہم سے سلوک کر۔ تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، بھلا ہم تجھے بطور مخلوق یاد کرا سکتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے؟ کیا ہم تجھے پکاریں گے تو تو یاد کرے گا کہ میں ارحم الراحمین؟ اے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام کرنے والے، اے ہماری حفاظت کرنے والے، اے ٹھنڈی گود دینے والے، اے رحم و کرم دینے والے، ہم اب بھی ویسے ہی ہیں، کمزور، ناتواں، بے بس، ہم کچھ نہیں کر سکتے مالک، سوائے تیری طرف دیکھنے کے اور ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ،
ہم پہ کرم فرما، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جو ہماری خواہش ہے، اور تیرے نبی اور محمد والے محمد کی محبت میں وہ کمی نہیں آنے دے گی، وہ ہر شے ہمیں عطا فرما، اور ہر اس شے سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے نبی اور اس کی آل کی محبت میں کمی آنے دے۔ اے اللہ تو ہی سہارا ہے، تو ہی آسرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل حیدر